ادھر وزیر اعظم شہباز شریف نے عدلیہ کو آنکھیں دکھا دی. چیف جسٹس کے اختیارات میں کمی کے لیے قومی اسمبلی سے قانون سازی کا مطالبہ. خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ججز کے اختلافی نوٹ کے بعد قانون سازی ناگزیر ہے. آج عدلیہ اور مقننہ کے اختیارات کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. آئین نے اداروں میں پاور کی تقسیم کی ریڈ لائن لگائی، مگر آج آئین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آئین اور قانون کی حکمرانی سے ہی ملک بنتے ہیں. یہ وقت کی اشد ضرورت ہے کہ آج ہم یہاں پر بیٹھیں. یہ ایوان کیا قانون سازی کر سکتا ہے؟ آفٹر آل یہ پارلیمنٹ ہے. پارلیمنٹ کو اختیار ہے کہ وہ تمام ان معاملات کے اوپر فیصلہ سازی کرے. قانون آئین ہمیں، میرے معزز ممبرز کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم قانون سازی کریں. یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کروڑوں عوام کو ریلیف دلانا ہے یا ایک لاڈلے کو ریلیف ملنا چاہیے کہ جو جتھوں کے ساتھ عدلیہ کو بلیک میل کرتا ہے اور جو آئین کو نہیں مانتا، قانون کو نہیں مانتا، عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا، اس کی آج بدقسمتی سے اس کی پذیرائی ہے. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا، وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا قوم نکل کھڑی ہے اس ظلم کے خلاف، تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا، اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا، کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو، یار 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس، سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا، کیس بری ہو گیا. 102 دن کے بعد اپیل فائل کی، ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ، ختم ہو جاتا نا ظلم. یار بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور. میں نہیں سنتا یہ کیس، کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ. مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ان کرسیوں پہ ان کو. یار یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے، ظلم مٹ جائے گا، یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.